بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج جمعہ کا دن ہے اور سوالات کا جواب جمعہ کے دن دیا جاتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ آج کے سوالات، سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا عقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے، یا عقیقہ نہ ہوا تو اس سے نکاح میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ بھائی عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اور عقیقہ اگر نہ ہو تو نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر عقیقہ نہ ہو کسی بچے کا یا بچی کا تو پھر اس کا نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عقیقہ بچے کے لیے بہتر ہے کرنا، برکت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر عقیقہ نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بغیر عقیقے کے بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ لکھا ہے اے یعنی السلام علیکم، بھائی اتنا بخل اور اتنی کنجوسی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر سلام کرنا ہوا کرے تو السلام علیکم پورا لکھا کریں، ورنہ اس کی زحمت اے لکھنے کی زحمت نہ کیا کریں۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ اگر ہم عمری قضا پڑھ رہے ہیں، پوری ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو باقی نمازوں کو قضا کرنے کا گناہ باقی رہے گا یا معاف ہو جائے گا؟ بھائی سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کرنی ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں، قضا ہوئی ہیں، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرمائے، اس لیے کہ فرض نماز کا چھوڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ باقی اس کی قضا بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر اس دوران موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ سے اس کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک فرض نماز کی قضا ہے، جب تک آپ کو یاد رہے کہ میری یہ نماز قضا، وہ نماز قضا، تو اس کی قضا کریں گے۔ لیکن آپ اس ٹینشن میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر موت دے دے گا تو اس کے بعد بھی چھوٹی نمازوں کی پوچھ گچھ ہوگی، تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، اور نفلوں کے ذریعے سے فرض نماز کی ادائیگی قیامت کے دن کروائی جائے گی، اور جو کمی فرضوں میں رہے گی وہ نفلوں کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ پر مطمئن رہیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ وائس میسج کا سوال کا جواب نہیں مل سکتا۔ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میں مظفر نگر سے ہوں، میرا سوال ہے کہ جو ڈاکٹر سیدھے کمپنی سے کانٹیکٹ پر کر کے دوائیوں پر اپنے من مطابق MRP لکھواتے ہیں اور پھر اسی MRP پر بیچتے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ بھائی حضرت، آپ نے MRP بڑھوانے کی بات کی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر دو دوائیں ہیں، اگر سستی والی دوا سے کام ہو سکتا ہے، لیکن اس نے صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے مہنگی دوا لکھی ہے، جبکہ سستی دوا سے کام ہو سکتا ہے، ایک دوا ہے 10 روپے کی، ایک دوا ہے 100 روپے کی، تو اگر 10 والی سے فائدہ ہو سکتا ہے پھر بھی 100 والی لکھا، اس پر بھی اس کو گناہ ہوگا، ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کل علاج کے نام پر جو لوٹ مار ہو رہی ہے، بس اللہ اس سے بچائے کہ کیا کیا مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر حضرات شرط کے ساتھ کمیشن لیتے ہیں، میڈیکل والوں سے دوا دیتے ہیں، یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر مارکیٹ میں یا MRP اگر کسی نے لکھی ہے یا قیمت یہ طے کی پھر اس پر بڑھانا، یہ بھی ظلم ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس لائن میں، بس اللہ ہی حامی و ناصر ہو ان کو توبہ کرنی چاہیے اور مریض کو سہولت دینی چاہیے۔ السلام علیکم، چلے یہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام اویس علی ہے، میں سنبھل اتر پردیش سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ایک آدمی 4 نکاحوں میں رہ سکتا ہے، اگر اس کی چوتھی بیوی سے طلاق ہو جائے تو اور نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ واہ بھائی ماشاء اللہ، ہمیں تو ایک نہیں ہو رہی، یہاں 5ویں کی بات چل رہی ہے۔ بھائی اویس صاحب، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو اگر چوتھی بیوی کو طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر 5ویں بھی کر سکتا ہے، 5ویں کا انتقال ہو جائے 6ٹھی بھی کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم، انس مرزا بہرائچ سے سوال، حضرت غیر مسلم کچھ جاننے والے ہیں، اچھے جان پہچان ہیں، ان لوگوں سے
ان لوگوں نے بھنڈارے کا پروگرام کیا، اس میں چندے کے لیے ہم سے کہا، تو حضرت یہ بتائیں کہ بھنڈارے میں چندہ دینا کیسا ہے، تعلقات نہ خراب ہو اس لیے ہم نے بنا تحقیق کے دے دیا۔ بھائی دیکھیں، غیر مسلم کے جو تہوار ہیں، ان کے جو مذہبی رسومات ہیں، اس میں کسی قسم کی شرکت اور اعانت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت اور انسانیت سے محبت کرنے کا پیغام دیا ہے مسلمانوں کو، لیکن ان کے مذہبی معاملات سے ہٹ کر ہے۔ مثلا کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی اور ہے تو اس بھوکا اس کو کھانا کھلا دینا، وہ پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کر دینا، بوجھ لادے ہوئے ہو تو اس کے بوجھ کو ہلکا کر دینا، تو یہ صورتیں تو ٹھیک ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ان کے مذہبی رسومات میں، مذہبی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا جو آپ نے نام لیا ہے یہ بھی ایک مذہبی رسم ہے۔ ویسے آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو بلا کر کے، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، کھانے اس کو کھلائیں پلائیں، اس سے آپ کی قدر اس کے دل میں بیٹھے گی، پھر اس کے ذریعے سے وہ اسلام سے بھی محبت کرے گا، لیکن مذہبی معاملات میں شرکت بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی کسی تقریب میں نہ چندہ دینا جائز ہے، نہ وہاں جانا جائز ہے، نہ وہاں کھانا جائز ہے۔ السلام علیکم، فیروز صاحب بہرائچ سے۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر جواب دے دیا تو کیا گنہگار ہوں گے؟ جی ہاں، جواب دینا چاہیے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا جو جواب ہے اس سے مختلف ان کا جواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے جواب میں حداک اللہ کہیں، یا السلام علی من اتبع الہدی کہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو جو طریقہ شریعت نے متعین کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس سے ہٹ کر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا۔ تو غیر مسلم کو ہدایت کی دعا دے سکتے ہیں، اگر وہ سلام کرتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ حداک اللہ، وہ کہے گا یہ کیسا جواب ہے، کہنے کہ یہ بہت بہترین جواب ہے۔ اور یا والسلام، وہ کہ السلام علیکم تو آپ کہیں والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ تو اگر کوئی وہ پوچھے کہ یہ کیا جواب دیا، آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت بہتر جواب ہے، آپ کے لیے آپ کی کامیابی کی دعا کی گئی ہے اس کے اندر، تو اس طرح کا جواب دے سکتے ہیں۔ باقی گنہگار ہوں گے اگر جان بوجھ کر کہیں گے تو ظاہر سی باتیں ہوں گے، اس لیے کہ شریعت نے جب ایک طریقہ متعین کر دیا اس کے خلاف کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے اور گناہ کی بات ہے۔ انجانے میں ہو گیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عامر صاحب مظفر پور بہار سے سوال: غیر مسلم پڑوسی جو بہت قریب ہو اس کے گھر اگر کسی کی موت ہو جائے اور کھانے کو کچھ پوچھے تو کھانے کو لے کر کیا حکم ہے، جسے عام طور پر شراਧ کہا جاتا ہے؟ بھائی غیر مسلم کے ہاں اگر میت ہو جائے تو اس کے ہاں جانے کی اجازت ہے تعزیت کے لیے، وہاں بھی ہدایت کی نیت سے جائیں، لیکن اس کے کسی پروگرام میں شرکت کرنا، ان کے کسی مذہبی رسم میں شرکت کرنا، جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ وہ جائز نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کو تھوڑا دل جوئی کی باتیں ان سے کر لیں، اور ہر جگہ بھی جائیں۔ دیکھیں اسلام کا جو معاملہ ہے وہ بہت کلیئر ہے، توحید کے معاملے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ توحید کے خلاف جائے گا تو اس کو مردود کہا جائے گا، کتنا ہی نیک کام بظاہر وہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے ان کے غلط کاموں کے اندر تعاون کر دیا تو لوگ تو اس سے کہیں گے کہ بہت بہترین آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن مذہبی معاملات میں اگر اس نے شرکت کی ہے یا اس میں مدد کی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ جو معاملہ آپ نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں جو کھانا پینا ہوتا ہے مرنے کے بعد میں، اس میں شرکت ہمارے ہاں مسلمانوں میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے، تو ان کے ہاں تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتے، اور ان سے معاملات اچھے رکھ سکتے ہیں، ان سے معاملات خوشگوار رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے دین کے قریب ہوں، آپ کے قریب ہوں، اسلام کو جانیں، اسلام کو پہچانیں۔ اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دین کا بھی فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی ذات کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ آپ کی طرف آتے ہیں، مذہب اسلام کی طرف آتے ہیں، تو آخرت کی ہمیشہ کی آگ سے بچیں گے اور ان کو دوزخ سے نجات ملے گی۔ تو کہیں بھی ہو آپ کے تعلقات ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، آپ کے آس پڑوس پہ رہتے ہیں ان کی خبر گیری کریں، ان کے گھر کی فکر کریں، اور اسی طریقے سے ان کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں اس کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کون ہے آپ جس کو مومن نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ آدمی مومن نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا بھی حساب ہوگا آپ سے۔ تو اگر پڑوسی ہو غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس کی خبر گیری کریں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں،
لیکن ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں اور ان کو ہدایت کی دعوت بھی دیں، اشارتاً کنایتاً، اور اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ تم کہو کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ میں، سوجھ بوجھ کے ساتھ میں، اور میرے جو ماننے والے ان کا بھی راستہ یہی ہے۔ تو آپ اس طرح آپ ان کے معاملات میں شرکت کریں، لیکن مذہبی معاملات میں آپ شرکت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ توحید کے معاملے میں اسلام بالکل کلیئر ہے۔ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اگر عقیدے میں لچک ہوگی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو گنگا جمنی تہذیب ہے، یہ تو سیکولرزم ہے۔ بھائی یہ سیکولرزم نہیں ہے، سیکولرزم یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عمل کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ میں رہیں، یہ ہے سیکولرزم۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں شرکت کریں، آپ ان کے جو ہے عبادت گاہوں کے سامنے بیٹھ کر کے پانی بانٹیں اور اسی طریقے سے کیلے بانٹیں، یہ کریں وہ کریں۔ بھائی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو جب غلط کاموں میں کسی کی اعانت، کسی کی مدد کرنا منع ہے تو پھر کفر کی مدد کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ تو اس لیے کوئی ایسی چیز جس سے یعنی ان کا مذہب پروموٹ ہوتا ہو اور ان کے مذہب کو مضبوطی ملتی ہو، یہ تو آپ کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ بھائی آپ اسلام کی دعوت کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا کفر کی دعوت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ایسا کوئی کام نہ کریں جو مذہب اسلام کے خلاف ہو۔ باقی سب سے حسن سلوک کے ساتھ میں پیش آئیں، سب کی خبرگیری کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، اور اسی طریقے سے بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کریں، اور اسی طریقے سے تکلیف میں جو ہو اس کی تکلیف کو دور کریں، لیکن مذہبی معاملات سے دور رہیں، یہ طرز اسلام دیتا ہے۔ بہرحال امید ہے انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔